نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی میری ویڈیو کا موضوع حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے زاہدوں اور بڑے علماء میں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایسے علم کو حاصل کیا جس سے لوگ عاجز ہیں، لیکن انہوں نے اس علم کو محفوظ کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پہل پہنچی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو حالات معلوم کرو جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھائی مکہ مکرمہ پہنچے، حالات معلوم کرنے کے بعد انہوں نے واپس جا کر اپنے بھائی کو خبر بتائی، حالات بتائے کہ وہ شخص کو میں نے دیکھا ہے، اس شخص کو وہ اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کے حکم کرتے دیکھا ہے، اور اس کا میں نے کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے اور نہ کہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجمل بات پر یقین نہ ہوا۔ انہوں نے خود سامانِ سفر کیا اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو سیدھا مسجد حرام میں گئے۔ مسجد حرام میں پہنچ گئے، خود کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں تھا اور کسی سے بھی پوچھنا بھی اچھا نہ سمجھا۔ شام اسی حالت میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شام کو دیکھا کہ یہ مسافر پردیسی ہے، اس کو اپنے گھر لے گئے اور ان کو مہمان نوازی کی۔ یہ مہمان نوازوں کی، یہ پردیسیوں کی اور غریبوں کی اور مسافروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی گھوٹی میں پڑا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گھر لے گئے، ان کی مہمان نوازی کی اور ان کو سلا دیا، لیکن ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس غرض سے آئے ہو اور کس کام کے لیے آئے ہو، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں بتایا کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، کس ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ صبح پھر مسجد آ گئے۔ سارا دن اسی حالت میں گزرا، نہ خود کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اور کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ نہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ان سے ملاقات کے لیے آتا ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتیں۔ یہ سوچا کہ حالات کا بھی صحیح پتہ نہیں چلے گا اور بدگمانی کی وجہ سے تکلیف علیحدہ ہوگی، اسی وجہ سے پوچھا نہیں۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ یہ مسافر جس غرض سے لیے آیا تھا وہ اس کی غرض پوری نہیں ہوئی۔ وہ اس رات بھی ان کو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا اور سلا دیا، لیکن اس رات بھی پوچھا نہیں کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں، کس غرض سے آئے ہیں۔ مسافر نے بھی نہیں بتایا کہ میں کس ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ تیسری رات پھر یہی صورت پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہو، کس غرض کے لیے آئے ہو، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ان کو قسم اور عہد و پیمان دیا کہ آپ مجھے صحیح بات بتلائیں گے، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ان تک پہنچا دوں گا۔ حضرت ابو ذر لیکن مخالفت کا زور ہے، آپ میرے ساتھ چلتے رہنا، جب کوئی میرے ساتھ ایسا شخص ملے جس سے آپ کے میرے ساتھ چلنے سے آپ پر کوئی اندیشہ واقع ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تو آپ نے ٹھہرنا نہیں، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ آپ کا یہ معلوم نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ ہو یا نہیں۔ صبح کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی وقت اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا، قوم کے پاس چپکے سے اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ، اور جب ہم پر غلبہ ہو جائے، جب ہمارا غلبہ آ جائے تو واپس آ جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی ذات کی قسم،
میں اس کلمہ شہادت کو ان بے ایمانوں کے درمیان میں چلا کر پڑھوں گا۔ اور اٹھے سیدھے مسجد حرام میں گئے، جا کر مسجد حرام کے درمیان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سننا ہی تھا ان لوگوں کا۔ وہ چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو مار مار کر زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کو بچانے کے لیے آپ کے اوپر لیٹ گئے اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ کیا ظلم کر رہے ہو ان پر، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا راستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ قبیلہ غفار شام کے راستے کے درمیان میں پڑتا ہے اور ہمارا تجارتی نظام بھی انہی کے ساتھ ہے، ملک شام کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہی سوچا کہ اگر یہ راستہ ہمارا بند ہو گیا، ہماری تمام ضرورتیں تو ملک شام سے پوری ہوتی ہیں، اگر یہ راستہ بند ہو گیا تو ہمارے لیے تو بہت بڑی مصیبت بنے گی، اور انہوں کو ہٹا دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہی کام کیا کہ مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے یہی کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ان کا سننا ہی تھا کہ وہ تاب نہ لا سکے، حضرت پر دوبارہ پھر حملہ کیا۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح آپ کو بچانے کے لیے آپ کے اوپر لیٹ گئے اور ان کو سمجھا کر واپس ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود ارشاد ہوا تھا کہ آپ نے اسلام کو چھپاؤ، لیکن ان کا اظہار حق ولولہ غلبہ تھا کہ جب دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ کہ جس سے ڈر سے چھپایا جائے، کسی کے باپ کا کیا اجارہ کہ جس سے چھپا کر دین اسلام قبول کیا جائے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روکنا صرف شفقت کے لیے تھا کہ تکلیف کا تحمل نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسلام پھیلانے میں بہت تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی، سہولت کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جو ان کی ترقی دینی اور دنیاوی دونوں کے لیے تھی۔ ان کا ہر میدان پر قبضہ تھا۔ جو شخص کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، اس کو بڑی سے بڑی قوت بھی اسلام سے روک نہیں سکتی تھی، اور بڑے سے بڑا ظلم بھی اس کو اسلام اشاعت سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔